اس وقت ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے. اس ڈرامے کا وائنڈ اپ میں آپ کو سناتا ہوں. ڈرو اس خدا سے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہم سب کی جان لینے والا ہے. اپنے دل دماغ اور روح کی گہرائیوں سے اس کے سامنے جھک جاؤ. وہ جو ہمارے یہ ہوتے تھے یہ بازار حسن ٹائپ، وہ سارے تھیٹر تو وہ بن گئے. تھیٹر، ریڈیو، ٹیلی ویژن ایسے ہیں جو جن سے ہم نے تعلیم حاصل کی. میں نے اپنے بچوں کو تو اس لیے منع کیا کہ میں نے اتنا کام کیا ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں. تو یہ ساری باتیں جو یہ ایک موقع ملا آج میں بیٹھ کے یہاں پہ کر رہا ہوں، یہ ہم اپنے کام کے تھرو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کرتے تھے. صحیح ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک ڈرامہ کیا الحمراء ہال نمبر 2 میں، نو پارکنگ کے نام سے. اس کا اصل نام تو زرد آسمان تھا لیکن نو پارکنگ کے نام سے کی. تو یہ تبلیغی جماعت والے دوست آ گئے وہاں پہ پہلی دفعہ الحمراء میں تبلیغ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے. تو ایک بڑے مولانا صاحب بھی تھے اس میں. ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز ہال میں بیٹھ جائیں اور ہمارا یہ ڈرامہ دیکھیں. وہ 5 7 10 علماء جو آئے ہوئے تھے وہ ہال میں بیٹھ گئے اور واپس آ کے انہوں نے یہ فرمایا کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں یہی تم لوگوں نے کیا ہے. واہ واہ. تو اس وقت ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے. اس ڈرامے کا وائنڈ اپ میں آپ کو سناتا ہوں. ڈرو اس خدا سے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہم سب کی جان لینے والا ہے. اپنے دل دماغ اور روح کی گہرائیوں سے اس کے سامنے جھک جاؤ. دولت کی پوجا چھوڑ دو، روپیہ انسان کو اندر سے کافر کر دیتا ہے. آخری نبی کی تعلیمات پر عمل کرو ورنہ رب ذوالجلال تم لوگوں پر عذاب نازل کرے گا جس طرح اس نے تم سے پہلی قوموں پہ عذاب نازل کیا. تو اب پچھلے دنوں ہم نے یہ، میں تھیٹر کی بات کر رہا ہوں، تھیٹر جو اب گالی بن گیا ہوا ہے. پہلے نمبر پہ تھیٹر اور دوسرے نمبر پہ ٹیلی ویژن. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. صحیح. تو کچھ 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک کام کے سلسلے میں اپنے ایک سینئر ساتھی کے ساتھ سیکٹری انفارمیشن صاحب کے پاس چلے. اچھا. تو بڑی تکلیف دہ یہ بات ہے کہ سیکٹری انفارمیشن صاحب کچھ دیر کی گفتگو کے بعد کہتے ہیں کہ یار کام تو ہو رہا ہے، یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا. میں کہا جی کہاں ہو رہا ہے؟ سرکاری اداروں میں بھی ہو رہا ہے، آرٹس کونسلس میں بھی، اور پرائیویٹ میں بھی ہو رہا ہے. پھر ان کے ساتھ جو گفتگو میں نے ان سے سوال کیے وہ میں یہاں پہ تو نہیں دہرا سکتا. مختصر یہ ہے کہ وہ سیکٹری انفارمیشن صاحب کو کخ نہیں پتہ تھا کہ کام ہے کیا. ہاں، کام کا تو کام والوں کو پتہ ہے، جن کو پتہ ہے. جی تو یہ سیٹی صاحب ٹریجڈی یہ ہے کہ جن کو تھوڑا بہت کام کا پتہ ہے، جو اپ کمنگ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان کو نہیں پتہ، اور جن کو نہیں پتہ ہم ایجوکیٹ ہوئے ہیں جی. اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جن کا ایکسپیرینس بھی ان کی ایجوکیشن ہے اور جن کی تربیت بھی ان کی ایجوکیشن جو ہوئی پریکٹیکلی، ان کو وہ کہتے ہیں جی نہیں. اور جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، جو کوالیفیکیشن جو پڑھ کے وہ BBA یا BCom یا کیا کرتے ہیں وہ یہ میس کام وغیرہ کر کے جو آئے ہیں، میں اس پہ معترض نہیں ہوں، اس تعلیم پہ میں معترض نہیں ہوں، لیکن ان کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے. دے ڈونٹ نو کہ ہاؤ ٹو ایجوکیٹ دا پیپلس. صحیح. ایز رائٹر. ہاں جی. ایز رائٹر بنیادی تو رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جو ہیں، ادارہ جو ہے جس نے ٹاپک چوز کرنا ہے، وہ ادارے کی بہت بڑا یہ فالٹ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا. صحیح. کوئی ایک پلے کسی ایک چینل پہ نظر آ جاتا ہے، میجورٹی آف دا چینلز کچھ نہیں کر رہے. صحیح. تو اس کا حل تو کوئی نہیں نظر آ رہا. پی ٹی وی کا ایک معیار تھا ایک زمانے میں. ہاں جی. پی ٹی وی بھی کچھ نہیں کر رہا. بڑا کام کیا. اب تو پی ٹی وی کے اندر جائیں تو آنسو نکل آتے ہیں. یس بالکل. ریڈیو پہ ہم جاتے ہیں، ریڈیو پہ اجڑا پڑا ہے، ٹیلی ویژن اجڑا. یہ 2 ادارے 3 ادارے، تھیٹر، ریڈیو، ٹیلی ویژن ایسے ہیں جن سے ہم نے تعلیم حاصل کی. یس بالکل. اب وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. اللہ کرم کرے، اللہ فضل کرے. بس یہی ہے کہ جن لوگوں نے خون دیا ان اداروں کو، جوانی دی ہے، جن لوگوں نے گولڈن پیریڈ تو جناب فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی جی بالکل صحیح، بالکل بڑی یہاں پہ خدمت کی ہے.
لیکن اس کا کوئی نہ تو اس کا کوئی ریوارڈ ہے، اور وہ ساری ہماری محنت ضائع گئی، وہ ساری محنت ضائع گئی۔ وہ لوگ، یہ نہیں کہ لوگ اب وہ دیکھنا نہیں چاہتے، دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ صحیح۔ وہ جو ہمارے یہ ہوتے تھے یہ بازار حسن ٹائپ، وہ سارے تھیٹر تو وہ بن گئے۔ ہاں جی، وہاں پہ جو وہاں پہ ہوتا تھا وہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، بالکل صحیح، بالکل کوئی حال نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں، کوئی حال نہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم بھاگ گئے ہیں، گھروں میں بیٹھ گئے، کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ 1 سال کے سٹیج پلیز سپانسر کروا لیں، اور وہ آڈینس جو تھی ہماری ان کو واپس فری آف کاسٹ وداؤٹ اینی ٹکٹ ان کو بلا کے ان کو کہیں دیا واپس لائیں گے، پھر فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں۔ اسپانسر اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ہم تو نہیں اب پورا کر سکتے، صحیح، ہم تو اب کچن چلانا مشکل ہوا ہے، وہ بالکل صحیح، یہ خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ضروری اس لیے ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں شروع سے، گفتگو کے شروع سے اب تک، کہ ہم نے یہ ایز آرٹسٹ میرا یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کروں۔ انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ وہ والی بات ہے کہ چل تو منزل کی طرف گردشی ایام نہ سوچ، راستے دور ہی سے دشوار نظر آتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی۔ آپ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کس آرٹسٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا پسندیدہ ہے؟ میرے جو کمپینین تھے ان میں سے کتنے ہی ہیں۔ آج کل نعمان بڑا اچھا آرٹسٹ ہے۔ ایک کراچی کا لڑکا ہے جو میرا خیال ہے لاہور سے ہی گیا ہوا ہے، اس کا نام میں بھول جاتا ہوں، شاید عمران ہے اس کا نام، وہ اچھا ہے۔ میں چونکہ ٹی وی اتنا دیکھتا بھی نہیں ہوں آج کل، دل نہیں چاہتا دیکھنے کو۔ صحیح۔ کبھی کبھی ایسے ہی اچانک کچھ اچھی چیز نظر آ جائے تو پھر وہ ٹل فنش جب تک وہ چلتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہوں۔ صحیح صحیح۔ اس لیے میں نے یہ 1-2 نام لے لیے۔ زندگی میں سب سے زیادہ کس سے پیار کیا؟ اپنے ملک سے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ حب الوطنی، اپنے ملک سے محبت کرنا ہر اس شخص کا فرض ہے جو وہ وہاں رہتا ہے۔ وطن تو ماں ہوتا ہے۔ ہاں جی، ظاہر ہے جی، بالکل۔ تو اگر وطن ماں سے پیار کر سکتے ہیں، اسی طرح جس طرح میں اپنی اماں سے پیار کرتا تھا، اپنی امی سے، تو میں اپنے وطن سے بھی اسی طرح پیار کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کس سے خوف آتا ہے؟ کسی سے نہیں، اللہ کی ناراضگی سے خوف آتا ہے۔ اللہ، واہ واہ۔ خوف اس بات سے آتا ہے کہ روز قیامت کوئی وہاں پہ اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرے، اور کوئی خوف نہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کرتے رہنا چاہیے، اچھے اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ راضی رہے۔ وہ ایک بڑی کمال کی بات ہے کہ جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو کائنات کی ساری چیزیں خود بخود بے شک مہربان ہو جاتی ہیں، بے شک بے شک۔ اور جب وہ نامہربان ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، ہم سوچتے ہی نہیں اس بارے میں، صحیح دھیان ہی نہیں دیتے اس طرف، یہ کہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ سوچیں تو صحیح نا۔ صحیح۔ ہم اگر یہ سوچیں گے تو اللہ مدد کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں نا، یہ یا اللہ ہمیں بتا یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو اللہ بتائے گا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے، بھی ایسے نہ کرو۔ واہ واہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ اور شادی کب ہوئی تھی؟ شادی اب تو کئی سال ہو گئے، بچے جوان ہیں، بچوں دادا بن گیا ہوں میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بیٹے، میرا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کی شادی، اس کے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء ایک ان میں سے اسکول گوئنگ ہے، یہ کمنگ دسمبر میں انشاءاللہ بیٹی کی بھی شادی کریں گے۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ سرمایہ ہے، بچوں کو میں نے پڑھایا اپنے دونوں کو۔ میری بیٹی لٹریچر میں ماسٹر ہے اور ٹیفل میں ماسٹر ہے، ماشاء اللہ ماشاء اور بیٹا میرا BBA اس نے کیا ہے مارکیٹنگ میں۔ اللہ۔ واہ واہ، تو وہ ایک مشہور مارکیٹنگ کمپنی کا ہیڈ ہے پنجاب کا۔ اچھا اچھا۔
اس طرف نہیں آیا، آپ کی طرف نہیں آیا، آپ کے کام کی طرف نہیں؟ شوق نہیں ہے یا یہ تو آپ میں نہیں سب لانا کو چاہ کہتا ہوں، رہے؟ سب کو کہتا ہوں، اپنے جاننے والوں کو بھی، اور جو کوئی راستے میں ینگسٹر ملتے ہیں کہ جی ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، ان کے ساتھ منع کرتا ہوں انہیں۔ اگر مطلب ہے کہ کرنا بھی ہے تو میں نے اپنے بچوں کو تو اس لیے منع کیا کہ میں نے اتنا کام کیا ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں۔ ہم نے تو کام اس وقت کیا جب 50 روپے کا، 250 روپے کا، 100 روپے کا چیک ملتا تھا ریڈیو سے اور ٹیلی ویژن سے بھی تقریباً اتنے 250، 300، 400، 500 کا چیک ملتا تھا۔ تو پی ٹی وی پہ تو اب تک میرا خیال ہے وہی ریٹس چل رہے ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش بھی کی ایک دفعہ، کچھ نہیں ہوا۔ تو پرائیویٹ چینلز والے کراچی ہیں، وہ کراچی میں بڑا بزنس ہے ماشاءاللہ، کام تو ہو رہا ہے صحیح، لیکن میں نہیں گیا، میرا خیال ہے لاہور سے صرف میں ہی نہیں گیا کراچی۔ اشرف خان صاحب بھی ادھر ہیں، سارے گئے ہیں اور سب واپس آ گئے ہیں۔ اورنگزیب لغاری صاحب بھی گئے تھے۔ ہاں جی، سارے گئے ہیں۔ لغاری صاحب ابھی بھی وہیں ہیں، ابھی ادھر ہی ہیں۔ ان سے بات ہوتی رہتی ہے، صحیح، کیونکہ وہ کیا بات ہوتی ہے وہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ کراچی میں صحیح، بڑے کمال کے لوگ ہیں ہمارے، یہ وہ سرمایہ ہے ہمارا، فردوس جمال صاحب، اورنگزیب لغاری صاحب۔ فردوس جمال صاحب یہیں ہیں لاہور میں، عابد علی فوت ہو گئے ہیں۔ ہاں جی، فردوس جمال لاہور۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کام ہو رہا ہے کہ یہ جتنے بھی نام ہم لے رہے ہیں ان کا الٹرنیٹ کوئی بھی نہیں آیا، اچھا، ان سے تھوڑا اچھا یا تھوڑا برا کوئی بھی نہیں آیا۔ کوئی سٹار نیا کوئی آپ بتائیں مجھے، میرے علم میں تو نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اچھا، ایک اور میں بات شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ، کچھ میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ ابھی کراچی میں جو فلمیں بن رہی ہیں بقول لوگوں کے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی لگ رہے ہیں جیسے ان کو ڈرامہ سیریل دیکھ رہے ہیں، فلم نہیں لگتی۔ فلم کی ٹیمپو اور سیکی صاحب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فلم نہیں بن رہی، لیکن میں 82 میں گیا تھا اسٹوڈیو پہلی دفعہ فلم کرنے کے لیے، نہ ہوں گے جدا۔ اس وقت ماحول قدرے بہتر تھا، تو شمس چودھری اس کے تھے ڈائریکٹر، وہ تقریباً کاسٹ بڑی اچھی تھی، بابرہ تھی، فیصل رحمان تھا، میں تھا، جمیل فخری مرحوم تھے، آصف بخاری تھے۔ وہ تقریباً 75% فلم کمپلیٹ ہو گئی، تو وہ مخصوص کلچر جو تھا فلم کا، اس کی وجہ سے پروڈیوسر کی اور ہیروئن کی، بابرہ شریف کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ فلم اس نے اپنا نقصان کیا، پروڈیوسر نے، کتنا میں 75% کمپلیٹ تھی فلم، بند ہو گئی۔ اس کے بعد وہ 7-8 سال بعد پھر میں 1990 میں گیا مجھے فلم میں، تو اب میں کیا ڈیٹیل بتاؤں، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی کہ کہاں کام کرتے رہے ہیں۔ تو وہ میں نے آ کے مسعود اختر مرحوم سے میں نے ایک دن شکایت کی کہ وہاں پہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب بھائی جان ہم گئے تھے فلم انڈسٹری میں تو ہمارے ساتھ بھی فلاں بڑے سٹارز کا نام لے کے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی یہی کرتے تھے۔ ایسا ہی ہے۔ تو رزلٹ کیا ہوا؟ اسٹوڈیوز بند ہو گئے سارے، اتنے بڑے نام فارغ بیٹھے ہوئے۔ ظلم کسی وقت کوئی چیز بندہ اپنے لیے نہیں کسی کے لیے سیکریفائی کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے کہ نہیں یار اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا تو نقصان ہونا نہیں، ادارے کا نقصان ہو جائے گا، جو کام کرے ان کا نقصان۔ اثر نہیں ہے لوگوں، سوچتے ہی نہیں ہے کوئی، لوگوں پہ کوئی اثر نہیں، پتھر کے لوگ ہیں جی۔ آپ دیکھیں، آپ باہر ابھی ہم دونوں نکلتے ہیں، اگر ہمیں 10 بندے ملیں گے نا تو ان میں 8 بڑے خوش ہوں گے۔ صحیح، کیوں؟ مجھے وجہ نہیں سمجھ میں آئی ہے کہ یہ کیوں ہنس رہے ہیں۔ صحیح، ہنسنے کی ریزن ہونی چاہیے، مضبوط وجہ ہونی چاہیے ہنسنے کی، جیسے رونے کی ہوتی ہے اس طرح ہنسنے کی بھی ہونی چاہیے۔ اتنی مطلب ہے کہ غلاظت ہے ہر جگہ پہ، لوگ خوش ہیں۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے مہنگائی بڑی ہے اور ایک طبقے پہ کوئی اثر ہی نہیں، ہاں، اس کو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔